افشین، سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں، کل بھی جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ پر امید ہیں تو آپ نے کہا نہیں. تو پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ اتنی نا امید کیوں ہیں کہ اگر ہم شو بھی کریں گے تو آپ کے حوالے پھر بھی آپ کو اپروچ نہیں کریں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ پراپرٹی کے حصے میں جو اصل مین وجہ یہ ہے کہ پراپرٹی کے حوالے سے وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے ساتھ مطلب ہو جائے معاملہ. اچھا چلیں، جن ناظرین کو نہیں پتا ہم ان کے لیے شروع کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو خود ماشاءاللہ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ کی بہن اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کو ان کے ہاسپٹل میں، ان کے ریہیب سینٹر میں ایڈمٹ کروانے آئے تھے؟ میڈم چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا والدہ کے حوالے سے. تو جب میری تھوڑا سا والدہ اونچا تھوڑا تاکہ آواز سے پراپر جا سکے. ہاں چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا سسٹر اور میرے درمیان. اس کے بعد انہوں نے آ کے جب کال کی کہ ہسبینڈ کو بلایا جائے تو انہوں نے آ کے مزید مطلب مجھ پہ برہم ہوئے کہ جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور بہت زیادہ انہوں نے مجھے مارا. اچھا نے آپ کو مارا بھی؟ جی. اور جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا افشین؟ جھگڑا اس بات پہ ہوا تھا کہ چونکہ میں ڈاکٹر ہوں، سسٹر بھی میری ڈاکٹر ہے، امرین دونوں بیگم. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں؟ جی، امرین بیگم. تو انہوں نے مجھ سے دوائی منگائی تھی جو میں میں لینے جا رہی تھی. تو میں نے کہا آپ ہی مسئلہ نہیں ہے، میں لے آتی ہوں، میں جا تو رہی ہوں بورڈ آفس. کہنے لگی ٹھیک ہے. بس اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بیٹھو چائے لے کے آتی ہوں. ٹھیک ہے، پھر چھوٹی سی بات کرتے ہیں امی کے حوالے سے. بس پھر جو امی کے حوالے سے جو بات اٹھی تو پھر جھگڑا شروع ہو گیا. وہ کیا ایسی بات تھی؟ کیا کوئی امی کی شکایت انہوں نے آپ سے کی، یا کوئی ایسی بات، یا امی آپ سے نالاں تھیں، یا دونوں بہنیں ناراض تھیں امی سے؟ وہ بات یہ تھی کہ میں نے کہا آپ ہی جو دوائی ہے مما کی وہ ان میں سے کون سی ہے، دیکھ لو آپ، میں جو لائی ہوں. تو امی آپ کی بیمار ہیں؟ جی. تو ان سے کہا کہ سسٹر نے کہ ٹھیک ہے یہ میں لے لیتی ہوں. تو لیکن مجھے جو ہے نا اتنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت لے آئی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ میرا ہیڈیک ہے، آپ کا تھوڑی. تو اس حوالے سے اچانک جو ٹی وی خراب ہوا تھا، بند ہو گیا تھا مطلب سسٹر، اور جب مما جو گھر میں ٹی وی چل رہا تھا اور رمضان کے دن تھے تو میں نے کہا امی سحری اور افطاری کی ٹرانسمیشن دیکھتی ہیں. تو امی کو تو اب کہاں جائیں گی اب. تو وہ صحیح کروانے کے لیے میں کسی بچے کو بلایا، لیکن میں نے بچے کو بولا کہ یہ میرے گھر آ رہے ہو نا تو تم نے میرا نام نہیں لینا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر وہ ایڈوکیٹ آصف نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے. ایڈوکیٹ آصف آپ کے ہسبینڈ ہیں، ہسبینڈ. تو ایڈوکیٹ آصف نے مجھے بھیجا ہے آپ کا ٹی وی، اور میں اس وقت مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن گیٹ کھول دیا اور خاموش ہو گئی، ہٹ گئی کہ جاؤ ٹی وی اٹھاؤ اور لے جاؤ. اس میں چھوٹی سی پن جو پیچھے کیبل وائر ہوتا ہے اس کے پیچھے لگتی ہے، وہ بس کیبل وائر ان کے لیے طوفان بن گئی کہ وہ کیبل وائر لے کے چلا گیا. یعنی میں نکال کے دے دیتی تو پھر بس اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ تم اس ٹائم کیا کر رہی تھی جب کیبل وائر نکال رہے تھے. تو میں نے کہا اس ٹائم میں مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی تو میں کیسے کیبل وائر نکال دیتی. میں نے کہا کھولا کس نے ہے گیٹ؟ تو کہہ رہی ہے مما نے. جب مما نے گیٹ، افطاری کا ہوگا کیونکہ بالکل رمضان کی بات ہے، بالکل مغرب کی بات ہے. تو میں نے کہا یار چھوڑو کیا یار، چلی گئی 20-30-40 روپے کی چھوٹی سی پن. بس وہ جھگڑا جو شروع ہوا تو اس پہ سے میرے کو کہہ رہی ہے میرے گھر میں بیٹھی ہو، اپنے نہیں، آواز نیچے. اچھا، اپنی بہن کے گھر گئی تھی؟ جی. ٹھیک ہے. آپ کی بہن آپ سے علیحدہ رہتی ہیں؟ جی. شادی شدہ آپ کی بہن؟ بالکل نہیں، شادی شدہ نہیں، ویڈو ہے. اچھا ویڈو ہیں، ٹھیک ہے. ان کے بچے ہیں؟ 2 بچے. شیزا فائز. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ ان کے گھر گئیں اور یہ جب انہوں نے چائے بنائی ہے تو چائے بنانے کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ جو کیبل تھی وہ چلا گیا لڑکا لے کے، آپ نے وہ کیبل کیوں نہیں نکالی؟ بالکل. تو یہ آپ کی بہن کے پھر آپ سے مارا آپ کو کیوں؟ جب
مارا یہ اس بات پہ کہ بس میرے گھر میں بیٹھی ہو، جو یہ جھگڑا ہے امی کا، تو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ امی چھوڑو، جو ہو چکا ہے تم مجھ سے 40 روپے لے لو، 50 روپے لے لو، لیکن یہ بات نہ کرو۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، بورڈ آفس سے آ کے ایک کیبل وائر کے پیچھے میں اس کا جواب دینے بیٹھی ہوں ان کو کیا؟ نہیں نا، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کتنی چھوٹی سی بات ہے، آپ کو ریہیب سینٹر کیوں لے گئے؟ بس اس بات پہ جو جھگڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا یار میں اتنی دور سے تھکن کر کے اور چائے پینے نہیں بیٹھی تھی، کیونکہ میرا پیشنٹ میرے گھر میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا، پیشنٹ آپ کے گھر میں انتظار بھی کر رہا تھا اس ٹائم؟ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا سسٹر اتنا ٹائم نہیں ہے یار، مجھے جانے دو، اتنا نہیں ہے، کیونکہ میں روزے کے بعد ہی پیشنٹس کو مطلب کرتی تھی۔ ٹھیک، تو بس اس پہ جو لڑائی ہوئی ہے تو وہ بس یہ مسئلہ بنا، تو انہوں نے ایڈوکیٹ آصف کو فون کیا، میرے شوہر کو، کہ آؤ اور یہ اس کو سنبھالو، اس کو یہاں سے لے کے جاؤ۔ میں اس ٹائم یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیا کام تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ بہت لڑائی ہوئی ہے اور میں نے اس کے گھر کا سارا ستیہ ناش کر دیا۔ اچھا، آپ نے ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی؟ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کے ہسبینڈ آئے، یعنی کہ جن سے آپ کا نکاح ہوا ہے، ایڈوکیٹ آصف جن کا آپ کہہ رہی ہیں، ان کے سامنے آپ نے کیا تھا؟ نہیں، یہ پہلے شروع ہوا ہے۔ یہ پہلے شروع ہوا، پھر انہوں نے آپ کال کیا آپ کے ہسبینڈ کو کہ ان کو لے کے جاؤ؟ جی۔ اچھا، آپ کو اتنا غصہ آ گیا کہ آپ نے اپنی بہن کی گھر کی چیزیں توڑ دی؟ جی، کیونکہ ایک بندہ تھکا ہوا بورڈ آفس سے صرف پن کے لیے لڑنے نہیں گیا تھا۔ میں نے خود تو نہیں سوچا تھا نا کہ اچانک چائے پہ یہ باتیں کیسے شروع ہو جائیں گی، لیکن ایک مسئلہ جو ہماری والدہ کی طرف سے ہوا تو کہنے لگی ان کو بھائی 30-40 روپے دے کے ختم کرو۔ اور 30-40 یعنی کہ والدہ کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ ٹی وی دیکھتی ہیں، ٹی وی خراب تھا، اس سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور پھر سیکنڈلی دوسرا آدمی یہ گھر پہ کیسے آ گیا، پھر سسٹر نے سوال کیا، یعنی ایک غیر مرد آصف کے نام سے گھر کیسے آ گیا؟ میں نے کہا آپی وہ گھر نہیں آیا تھا، گیٹ کھولا گیا ہے تو گھر آیا ہے، اور اس ٹائم گیٹ امی نے ہی کھولا تھا چونکہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ تو امی کیا بہن کے ساتھ رہتی ہیں آپ کی؟ نہیں، تو پھر اس میں اتنا کیا مسئلہ ہوا کہ اگر وہ امی کے گھر سے ٹی وی لے گئے تو آپ ہی کو اپنے گھر میں بیٹھے، جن کو آپ امرین بیگم کہہ رہی ہیں، ان کو اپنے گھر بیٹھے میں کیا مسئلہ ہوا؟ ان کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے یہ مسئلہ ہوا کہ امی اس بارے میں یہ چیپٹر کلوز نہیں کر رہی۔ اچھا، امی کو ہے کہ بھئی ٹی وی کوئی لے گیا ہے، کوئی بندہ آ کے، ان کو نہیں پتا۔ جی، یعنی غیر مرد آیا، کوئی غیر مرد آیا، کیونکہ آپ کے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے؟ نہیں، اچھا، تبھی ان کو سسٹر ہے، مما ہے اور میں ہوں۔ تبھی آپ کی امی کو یہ شاید پریشانی ہوگی کہ بھئی گھر میں صرف خواتین ہیں تو کوئی غیر مرد گھر آ کے چیزیں کیسے لے گیا، یہ، اور وہ بھی ٹی وی اٹھا کے لے گیا اس میں۔ اچھا، پھر انہیں آپ کو مارا، آپ کے ہسبینڈ نے بھی آپ کو مارا؟ بالکل بے تحاشا، بالکل، مطلب ابھی اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا، اچانک تو کہہ رہے ہیں ایسے ڈرامے ہم وہ کورٹ میں روز دیکھتے ہیں، یعنی یہ جو ڈرامہ یہ جو کر رہی ہے نا، یعنی کہ جو آپ نے توڑ پھوڑ کی تھی۔ جی۔ اچھا، چلیں وہ آپ اس کو ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ وہ آپ کی غلطی تھی، آپ کو توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور پھر وہ بجائے کہ آپ کو گھر چھوڑتے وہ آپ کو ریہیب سینٹر لے گئے۔ جی، یہ کیوں انہوں نے سوچا ایک دم ایسا کیا ہوا کہ آپ کی بہن نے کہا کہ نہیں میں اس کو امی کے پاس نہیں چھوڑوں گی؟ دراصل ان کا ایشو یہ تھا کہ یہ ان کو ایک گیم کھیلنی تھی جو میرے ساتھ تقریباً یہ کہہ کے میری امی اور میری بہن سے انہوں نے اوریجنل ڈاکومنٹس، ہمارے گھر کے اوریجنل ڈاکومنٹس اور تقریباً 14 لاکھ روپے وہ لے کے چلے گئے۔